صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے سورہ فاتحہ کی شکل میں ہمیں بہترین دعا اپنی بارگاہ میں مانگنے کی تعلیم دی ہے، اور ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان کے راستے سے محفوظ رکھ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو ہمارے گفتگو صراط مستقیم پر کئی دروس سے چلی آ رہی ہے، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کل والے درس سے ریلیٹڈ ہے کہ عمل صالح، جو صالح عمل کرنے والے ہیں، صالحین ہیں، تو اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین رحمہم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں، اور ان کے راستے پر چلنا یہ ہماری زندگی کا مقصود و مطلوب ہے۔ گزشتہ درس میں عمل صالح کے حوالہ سے گفتگو ہوئی تھی کہ عمل صالح وہ عمل ہے جو سنت کے موافق ہو۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے بعد پھر اخلاص بھی ضروری ہے، اور پھر اس عمل کا ظاہری لحاظ سے سنت کے موافق ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تاکید فرمائی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں فرما دو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ اللہ رب العالمین تم سے محبت بھی فرمائے گا، تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں فرما دو کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، اور اگر تم اس سے انکار کرو، اس سے روگردانی کرو تو اللہ ایسے کافروں کو ناپسند نہیں کرتا۔ یعنی جو روگردانی کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، تو وہ گویا کہ کافر ہیں، اور اللہ کافروں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ان دو آیات القدسہ میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کی عادات و خصائل جو بھی آپ نے اعمال کیے ہیں تو ان کا علم حاصل کر کے اس کے مطابق اپنے عمل کو بنانا، یہ اتباع ہے۔ تو اتباع کا بھی حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو آپ کے فرامین ہیں تو ان میں آپ کی اطاعت اختیار کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے، اور اس پہ اللہ نے خوشخبری بھی دی ہے کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ تو ہماری گفتگو اس حوالے سے چل رہی تھی کہ ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے مذہبی طبقے کے اندر اور ہمارے مذہبی جو تقریبات ہیں ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں وہ رائج ہیں جن کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، وہ طور عبادت کے کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر کئی ایسی شکلیں اور صورتیں ہیں جو سنت کے خلاف ہیں۔
جو شریعت کے تقاضوں سے ہٹ کر ہیں، ان میں کسی نہ کسی نص کی، قرآن کی یا سنت کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ عمل صالح نہیں رہتا۔ تو اس کی میں نے گزشتہ درس میں بھی نشاندہی کی تھی، اور آج کا درس بھی اسی حوالے سے ہے۔ قرآن و سنت کا تقاضا یہ ہے کہ مساجد جو اللہ کے گھر ہیں اور جو مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں، اور یہ مساجد اللہ کے ہاں تمام روئے زمین سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جگہ ہیں۔ تو یہ مساجد خاص عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، تو ان کے اندر ایسا ماحول ہونا ضروری ہے کہ جس میں بندہ اچھی طرح سے، دل جمی سے، یکسوئی سے، پورے اطمینان سے، خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ مسجد کی صفائی، ستھرائی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں پیغمبروں سے پختہ عہد لیا اور انہیں تاکید فرمائی کہ میرے گھر یعنی بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو طواف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں، سجود کرنے والوں کے لیے پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھیں۔ اور اس کے ضمن میں یہ ساری مساجد کے لیے حکم ہے کہ مساجد کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محلے میں مسجد تعمیر کی جائے اور اس کو صاف ستھرا اور خوشبودار رکھا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر مسجد میں صفائی ستھرائی ہوگی تو عبادت کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں، اعتکاف کرنے والوں کا اس میں دل لگے گا۔ اور اگر صفائی ستھرائی نہیں ہوگی اور چیزیں منتشر ہوں گی یا خس و خشاک پڑا ہوا ہوگا تو دل میں کدورت سی پیدا ہوگی اور دل میں انتشار ہوگا اس کی وجہ سے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں مسجد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے اور پرسکون رکھنے کے بارے میں بڑی تاکیدات فرمائی ہیں۔ سیاہ ستہ کی تمام کتب میں یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے الگ رہے، یا فرمایا کہ ہماری مسجد سے جدا رہے، اور اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ اسی طرح بخاری مسلم کی روایت میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان دو بدبودار درختوں سے کھائے، یعنی ان دو بدبودار پودوں سے کھائے، یعنی لہسن اور پیاز، تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتے بھی اذیت اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو متعدد روایات ہیں جس میں خاص لہسن اور پیاز کی صراحت موجود ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ جب کسی شخص سے اس کی بو محسوس کرتے تھے تو اسے مسجد سے باہر نکلنے کا حکم دیتے تھے اور اس کو بقیع کی طرف نکال دیا جاتا تھا۔ تو مقصد کیا ہے کہ مسجد کے اندر وہ بدبودار چیز کا لانا یا خود ایسی چیز بدبودار کھا کر آنا جس سے مسجد میں بدبو پھیلے اور آس پاس کے عبادت کرنے والوں، نمازیوں کو اذیت ہو، تکلیف ہو، تو اس سے منع کیا گیا۔ تو اگرچہ ذکر تو لہسن اور پیاز کا کیا گیا، لیکن مراد ایسی ساری چیزیں ہیں جیسے تمباکو ہے، سگریٹ ہے اور حقہ ہے۔ تو اگر پی کر کوئی مسجد میں آئے گا تو جب سے ظاہر سی بات ہے کہ قریب والے کو وہ بو پہنچے گی۔ مچھلی کا کام کرتے ہیں یا گوشت کا کام کرتے ہیں قصاب حضرات، یا اس طرح کے جو لوگ کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے کپڑوں سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ صاف ستھرے ہو کے اور کپڑے تبدیل کر کے اور اس بو کو ظاہر کر کے مسجد میں آئیں۔
اور جب تک وہ بو کا ازالہ نہ ہو تو وہ مسجد میں نہ آئیں، تاکہ جو نمازی حضرات ہیں نہ ان کو تکلیف ہو اور نہ فرشتوں کو تکلیف ہو۔ تو ہمارے ہاں لوگ سگریٹ پی کے بھی آ جاتے ہیں، حقہ پی کے بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات بیت الخلاء لیٹرینیں مسجد کے بالکل قریب بنائی جاتی ہیں اور بیچ میں کوئی دیوار وغیرہ حائل نہیں ہوتی۔ کئی مساجد میں یہ بات میرے مشاہدے میں آئی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم سب پر یہ بات لازم ہے کہ ہم مسجد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے اور ہر طرح کی بدبودار چیز سے اس کو بچانے کی ہم کوشش کریں، سعی کریں۔ پھر مساجد کے اندر لوگ باتیں کرتے ہیں، شور و غل ہوتا ہے، چھوٹے بچے بہت زیادہ بعض اوقات شور و غل کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی احادیث مبارکہ میں تعلیم موجود ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی قرات کی آواز سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ انور یعنی جس جگہ آپ معتکف تھے اور وہ پردے کا اہتمام کیا گیا تھا، وہاں سے آپ نے پردہ ہٹا کر لوگوں کی طرف دیکھا اور صحابہ کو فرمایا کہ اپنی آوازوں کے ساتھ دوسروں کو تکلیف مت دو۔ ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہوتا ہے، ہر شخص اپنی اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے، لہذا نماز میں بلند آواز سے قرات مت کرو۔ تو اصل میں صحابہ کرام علیہ رضوان الگ الگ نوافل پڑھ رہے ہوں گے اور اپنی قرات کر رہے ہوں گے، اس کی آواز کچھ بلند ہوگی، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی ممانعت فرما دی کہ آپ اگر بے شک نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ قرآن آہستہ آواز میں پڑھیں، تاکہ جو ساتھ پڑھنے والا ہے، عبادت کرنے والا ہے، تو وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو یہ روایت مستدرک میں امام حاکم نے نقل کیا اور فرمایا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پر یہ روایت درست ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں نے کل بھی ذکر کی تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ دو آدمی اونچی آواز سے مسجد نبوی میں گفتگو کر رہے تھے، تو آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آوازوں کو اونچا کر رہے ہو۔ اللہ، تو مسجد کے اندر آواز کو اونچا کرنا، ہاں بے شک آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو اس کی بھی ممانعت ہے، جبکہ دوسرے لوگ بھی موجود ہیں تو آپ کی اونچی آواز کی وجہ سے ان کی عبادت کے اندر خلل پیدا ہوگا۔ تو ہمارے ہاں اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر لوگ چاہیں تو لاؤڈ اسپیکر کو کھول لیں اور چاہیں تو اس کے بغیر بیٹھ جائیں، اور جب چاہیں وہ نعت خوانی شروع کر دیں، جو چاہیں ذکر اذکار شروع کرا دیں بلند آواز سے۔ اس طرح کی جتنی بھی یہ شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، جس سے دیگر جو معتکفین ہیں ان کی عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے اور وہ پریشان ہوتے ہیں، یہ ساری شکلیں منع ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کو مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرتے دیکھو تو اسے کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ چیز واپس نہ لوٹائے، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَٰذَا، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی کہ یہاں اگر تم اپنی گمشدہ چیزوں کا اعلان کرو۔ ترمذی کی حدیث میں ہے، فرمایا کہ جو شخص مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہو، تجارت کر رہا ہو، تو اسے کہو کہ اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ اور اسی طرح پھر آگے گمشدہ اعلان کے حوالے سے بھی اس روایت میں ذکر ہے کہ جس کو کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو کہو کہ تمہیں یہ چیز نہ ملے، مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی۔ اب مسجد میں کوئی خرید و فروخت کی گفتگو کر رہا ہو یا گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہو یا
قرات میں اپنی آواز کو، قرآن کی تلاوت میں اپنی آواز کو اونچا کرتا ہے تو اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے تاکہ جو دوسری عبادت کرنے والے ہیں ان کی عبادت میں خلل پیدا نہ ہو۔ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے اور مسجدوں کو خوشبودار رکھا جائے، بدبو سے بچایا جائے اور مسجدوں کو آوازوں کے اونچا ہونے سے بچایا جائے۔ ہمارے ہاں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض اوقات جو بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، وہ اونچی اونچی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ مسجد کے اندر جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، کسی بات پہ تنازع ہو جاتا ہے اور پھر ان کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کی ممانعت ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے اور شعر پڑھنے سے اور آوازوں کو بلند کرنے سے اور جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے حلقہ بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ تو اب اس حدیث پہ آپ دیکھیں کہ اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ جس کی وجہ سے نمازیوں کی عبادت میں خلل پیدا ہو۔ موطا امام مالک کی روایت میں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے صحن کے ساتھ ہی ایک کونے کے اندر ایک جگہ بنوا دی تھی اور فرمایا کہ جس نے کوئی فضول بات کرنی ہو یا کوئی شعر پڑھنا ہو یا آواز بلند کرنی ہے تو وہ اس جگہ کی طرف چلا جائے۔ تو اس سند کے اندر موطا امام مالک کی سند میں چونکہ انقطاع ہے، لیکن باقی جگہوں پر اور جگہوں پر صحیح سند پوری موجود ہے اور سارے راوی اس سند کے ثقہ ہیں۔ تو اب آپ نے مختلف احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن پاک کی جو صفائی والی آیت ہے اس کی روشنی میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن کا اور سنت کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد کا ماحول بالکل پرسکون ہو۔ میں نے کوٹلی میں، آزاد کشمیر کوٹلی میں نے ایک مسجد دیکھی ہے، وہاں مرکزی مسجد ہے، وہاں کا ماحول بالکل پرسکون ہے۔ وہاں کے جو پیر صاحب ہیں ان کی طرف سے وہ پوری سختی ہے، وہ پورے مسجد کے اندر کوئی شور و غل، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ ایک طرف قرآن پاک کا حلقہ ہے، آپ قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، اور ایک سائڈ پر درود پاک کے لیے انہوں نے حلقہ بنایا ہوا ہے، آپ چاہیں تو درود پاک پڑھنا چاہیں تو وہ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ وہاں اونچی آواز سے وہ کوئی اجازت نہیں دیتے اونچی آواز سے کچھ بھی پڑھنے کی، اور وہ وہاں اصلاحی بیان جو کرتے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے، تو وہ انہوں نے نیچے بیسمنٹ ہے، تہہ خانہ ہے، وہ اس میں لے کر جاتے ہیں اور وہاں پھر وہ بیان کرتے ہیں، اور مسجد کا جو ماحول ہوتا ہے اوپر والا وہ بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح کا ماحول یہاں میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ اور اعتکاف کا تو میرا بہت تجربہ ہے کہ جہاں بھی اعتکاف بیٹھ جائیں بہت مشکل ہے کہیں کہ پرسکون ماحول میسر آ جائے۔ سب سے اس حوالے سے دیکھیں جو اعتکاف کا موقع ہے یہ ایک بہت اچھا اور اہم موقع ہوتا ہے اس حوالے سے کہ اگر مسجد کی کمیٹی اور مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب اور وہاں کے جو خاص نمازی لوگ ہیں وہ تھوڑا اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں کہ اعتکاف کے موقع پر وہ کسی اچھے عالم دین کو، اور اگر اچھا عالم دین میسر نہیں ہے تو کسی اچھے مبلغ کو وہ اعتکاف میں بٹھائیں، اور جو بچے نوجوان بیٹھتے ہیں، بوڑھے بیٹھتے ہیں، ان کی تربیت کا اہتمام کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی نماز پوری، سب کی نماز درست کرائی جائے، جن کی ٹھیک ہے تو سنی جائے، سب سے نماز سنی جائے، سب لوگ اپنی نماز سنائیں۔ اور ویسے عام لوگوں کو بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ اپنی نماز آپ کسی اچھے عالم کو یا قاری صاحب کو سنائیں تاکہ اس میں کوئی خامی ہو، غلطی ہو تو وہ دور ہو جائے۔ میرا بہت دفعہ کا تجربہ ہے، میں کہیں بھی اگر مہمان جاتا ہوں تو ان کے گھر میں جو بھی بچے ہوتے ہیں چھوٹے، میں ان سے پوچھتا ہوں کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ کوئی کہتا ہے میں 6ٹھی میں پڑھتا ہوں، 7ویں میں، 8ویں میں، تو میں نماز سنتا ہوں، ان سے دعا کنوں سنتا ہوں، درود ابراہیمی سنتا ہوں۔ تو کم ہیں جن کو وہ یہ چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ تو میں ان کے والدین کو کہتا ہوں
یہ تمہارا بچہ اتنی بڑی کلاس میں پڑھ رہا ہے لیکن اس کو نماز یاد نہیں ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کہ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کیا جواب دیں گے؟ دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کو صرف اسی لیے تو نہیں پیدا کیا گیا کہ آپ دنیا کی فکر کریں اور دین کی کوئی فکر نہ کریں۔ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اب والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو نماز پڑھنا سکھائے بھی، نماز پڑھنے کا حکم بھی دے۔ اور جب 10 برس کا ہو گیا ہے اب نہیں پڑھتا، اب سختی کر کے مار کے جیسا کیسا ہو نماز اسے پڑھوائے۔ تو ایسا ماحول اگر ہو اعتکاف کے دوران کہ اچھا مبلغ ہو یا اچھا عالم موجود ہو، وہ ان کی نماز کو درست کروائے، ان کا تلفظ درست کروائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کا عملی طریقہ ان کو سکھائے کہ قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجود کیسے کرنا ہے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، آخر تک وہ پورا طریقہ عملی طور پر ان کو سکھایا جائے۔ لیکن اس میں سنت کا لحاظ رکھا جائے، وہ صحیح علم ہوگا تو وہ سنت کے مطابق سکھا سکے گا، اور جس میں سنی سنائی یا دیکھا دیکھی وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں کمزوری خامی لازمی رہ جاتی ہے۔ ایک دو ان کو وہ نماز مکمل وہ ظاہری لحاظ سے بھی ان کو پڑھنا سکھایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے باطنی آداب ہیں تو خشوع و خضوع سے پڑھنا، اور نماز میں توجہ اللہ رہے، اور یہ تصور رکھنا کہ ہو سکتا ہے میری آخری نماز ہو، اور یہ تصور رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، کم کم یہ تصور تو ہو، اور جو اذکار نماز میں پڑھے جا رہے ہیں ان پہ توجہ کرے اور ان کے مفاہیم پہ توجہ کرے۔ تو یہ چیزیں ان کے ذہنوں میں راسخ کرنا، بار بار ان کے سامنے بیان کرنا، ان کی توجہ دلانا یہ ضروری ہے۔ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بار بار کہتے ہیں۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے، کیا ہم نے واقعی مان لیا ہے اللہ سب سے بڑا ہے؟ کیا ہمارا عمل گواہی دیتا ہے کہ ہم اللہ کو سب سے بڑا مان لیا؟ اگر کوئی کسی ادارے کے اندر، کسی یونیورسٹی کے اندر، یا کسی بھی اور اس طرح کے کسی دفتر کے اندر کوئی شخص کام کرتا ہے تو جو بڑا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ کوئی بھی آپ محکمہ لے لیں، کوئی بھی آپ شعبہ لے لیں، تو اس کا جو بڑا ہے تو اس شعبے والے اس کی بات مانتے ہیں۔ تو ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اگر اللہ کی بات آپ نہیں مان رہے، اللہ کے حکم پہ نہیں چل رہے، اور اس کے بہت سارے احکام ہیں جن کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو یہ تو رسمی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کہ آپ کے دل میں تو یہ بات نہیں اتری، اور آپ کا اعتقاد تو یہ نہیں بنا پوری طرح کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ہر ذکر کا کوئی مقصد ہے، تو وہ اس کے مفہوم پہ جب غور کریں گے اور جتنی اس پہ توجہ دیں گے تو پھر وہ آپ اس مقصد کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، اور ساری عبادات میں اس کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ تو جو معتکف بیٹھے ہیں کم از کم ان کی اتنی تربیت ہو کہ آئندہ جب یہ اعتکاف سے اٹھ کر جائیں تو 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ مغرب کے بعد اٹھ کے جاتے ہیں اور عشاء کی نماز میں نہیں آتے، یا پھر اگر 2-4 نمازوں میں آ گئے تو اس کے بعد پھر چھٹی ہوگی۔ تو ایک تو ان کو نماز باقاعدہ یہ سکھائی جائے، دوسرا جو شریعت کے احکام، جو اہم احکام ہیں جن کا نماز سے بھی تعلق ہے، روزے سے تعلق ہے، دیگر جو فرائض ہیں ان سے تعلق ہے، وہ ان کو کچھ احکام باقاعدہ سکھائے جائے، اور واضح نصیحت کیا جائے، فکر آخرت ڈالی جائے، جو مقصد زندگی ہے وہ ان کے ذہنوں میں راسخ کیا جائے، ان کی ذہن سازی کی جائے، اور ان کے لیے باقی تلاوت کا مناسب وقت ہو، نوافل کا مناسب وقت ہو ان کو دیا جائے، انفرادی عبادت کا وقت ان کو وقت دیا جائے۔ باقی جو ظاہر سی بات ہے سکھانے والی چیزیں ہیں یہ اجتماعی شکل میں ہو سکیں گی، اور اس کے دوران بھی وہ پورا مسجد کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جیسے مسجد کی صفائی کی میں نے بات کی ہے، اب جب وہ اعتکاف کی حالت میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو بعض کا دسترخوان نہیں ہے تو کہتے ہیں چل کوئی بات نہیں، ایسے ہی کھا لیں، اب دسترخوان جو اب نہیں آیا تو اہتمام نہیں کرتے، اور وہ اوپر گر رہا ہوتا ہے، مسجد کے قلین ہیں تو وہ اسے آلودہ ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہ تو بڑی عجیب و غریب قسم کی وہ حالت ہوتی ہے، وہ چونٹیاں آ جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں جو کھاتے ہیں ذرے نیچے گر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سنت کے مطابق کھائیں تو وہ چیزیں نیچے گرتی نہیں، کوئی گرا بھی ہے تو بندہ اٹھا کے کھا لے اس کو۔ پھر یہ ہے کہ وہ اس کا اہتمام ضروری ہے کہ دسترخوان کا اہتمام ہو۔ اب یہ ساری ذمہ داری خاص کمیٹی کی ہے، اور اس کے ساتھ پھر جو امام صاحب خطیب صاحب ہیں ان کی ذمہ داری ہے، پھر اس کے ساتھ جو نمازی حضرات ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا
وہ خیال کریں اور جو مرتکب بیٹھے ہیں ان کو ان چیزوں کی طرف ان کی توجہ دلائیں۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے اعتکاف کا کہ جس سے آپ لوگوں کی ذہن سازی کر کے ان کی اصلاح کر کے آپ ان کو راہ راست پہ صراط مستقیم کی طرف لا سکتے ہیں، لیکن ہم عام طور پہ یہ موقع ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ کوئی اپنی ذمہ داری تصور ہی نہیں کرتا نا کہ یہ اس طرح کا اعتکاف کروانا، لوگوں کو اعتکاف کے لیے آمادہ کرنا اور خود اس میں بیٹھنا اور اس کے لیے تگ و دو کرنا، کوئی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، نہ امام صاحب کی ذمہ داری، نہ خطیب صاحب کی، نہ کمیٹی کی، نہ باقی کسی کی، تو پھر کس کی ذمہ داری؟ جبکہ اس زمانے میں اور ان حالات میں اشد ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو علم دین سکھایا جائے، ان کو دین طرف لایا جائے۔ تو اب جو آئے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، اگر ہم ان کو دین کی طرف نہیں لا سکتے، ان کا ذہن نہیں بنا سکتے، تو دوسروں کو جا کر ہم کیا دعوت دیں گے؟ کئی جگہوں پر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، بال کا تو بڑا کوئی بھی نہیں بیٹھتا، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں، بے ریش ہیں، اور وہ اپنی باہمی دوستی کی بنا پر وہ مل کے اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ مسجد کا ماحول بہت خراب کرتے ہیں، کھیل کود شور و غل، اور پھر بعض اوقات یعنی یہ بے ریش بچے ہیں تو بعض اوقات اس میں نوجوان بھی ہوتے ہیں، وہ جنسی معاملات اس خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اب اس سے مسجد کو بچانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو چھوٹے بچے جب تک کسی کا والد یا بڑا بھائی یا اس کا سرپرست ساتھ نہ بیٹھے اعتکاف میں، ایسے بچوں کو نہ بٹھایا جائے۔ تو یہ میرے مشاہدے ہیں، باقاعدہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں اور وہ پھر عجیب ماحول بنا دیتے ہیں مسجد کا، تو وہ بالکل نہ تو خود ہمیں عبادت کرنے دیتے ہیں، نہ خود وہ کرتے ہیں، اور وہ ایک وہ سمجھیں جیسے کھیل کا میدان ہے یا گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ مسجد کو اس انداز سے یعنی وہ لیتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہر شخص جس علاقے میں رہتا ہے اور جس مسجد کے قریب رہتا ہے تو وہ وہاں پر امام صاحب کی، خطیب صاحب کی، کمیٹی کی ذہن سازی کرے، خود اس میں آگے پوری طرح سے انوالو ہو اور اس کے لیے باقاعدہ کوشش کرے کہ جو ہی اعتکاف کا وقت آئے تو پہلے سے لوگوں کی ذہن سازی ہو، اور بہتر یہ ہے کہ اس حوالے سے باقاعدہ ایک جو قریبی بڑی مسجد ہو یا قریبی کوئی بڑا ادارہ ہو تو وہاں پر ایک خاص اعتکاف کی تربیت کے حوالے سے ایک پروگرام ہو، اور جس میں مسجد کے کمیٹی کے لوگ آئیں، عام جو امام ہیں، خطیب ہیں، وہ اس میں آئیں اور وہ یہ چیزیں اچھی طرح سے سمجھ لیں تاکہ پھر وہ اپنے مسجد کے اندر اس طریقے کے مطابق وہ معتکفین کی تربیت کا اہتمام کر سکیں۔ تو یہ اعتکاف کے دوران یہ بات بھی میرے مشاہدے کے اندر آئی ہے، وہ نوجوان بیٹھے ہیں، اب ان کا جب جی کرتا ہے نا وہ اکٹھے بیٹھ کے حلقہ بنا کے نعت خوانی شروع کر دیتے ہیں، بعض کا تو اسپیکر کھول لیتے ہیں، اگر اسپیکر نہ بھی کھولیں اگر ویسے بھی کریں تو وہ آواز اور گونج اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ساتھ والا اگر عبادت کر رہا ہے تو لازماً اس کی عبادت میں خلل آتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تب خلل آئے گا، اگر آرام کر رہا ہے تب اس میں خلل آئے گا، جبکہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ علیہ رضوان کو اونچی قرات کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے تو تم ایک دوسرے کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس طرح کا ماحول مسجد میں بناتے ہیں کہ آواز اونچی ہو رہی ہے یا بچے وہ کھیل کود کر رہے ہیں یا بڑے لوگ اونچی اونچی بول رہے ہیں یا آپ نعت خوانی اونچی آواز سے کر رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں تو اسے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اب ایسا عمل، ایسی عبادت جس میں دوسروں کو تکلیف ہو اور جس میں جو مسجد کے آداب سے متعلق احادیث ہیں ان کی خلاف ورزی ہو، وہ عمل صالح کیسے رہے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ عمل فاسد ہو جائے گا۔ تو لہذا ہر بندہ اس لیے کوشش کرے، دیکھیں آپ نبی کے غلام ہیں تو جو نبی کا مشن ہے اور نبی کی جو ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں اور نبی کا جو دین ہے یہ ہمارا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم زبانی کلامی نبی سے محبت کے دعوے کریں اور جو باقی کام ہے اصل جو نبی کا مشن ہے، تعلیمات ہیں، یہ کسی اور کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے اس کو پہنچائے اور پھیلائے اور ان کا عامل بنائے۔ ہر بندہ اگر اس کے لیے اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرے تو ہر علاقے میں بہت جلد
اور بڑی پیمانے پہ بہتری آنے کے چانس وہ بڑی جلدی پیدا ہو جائیں گے. تو اس میں ہم سب کو نیت کرنی چاہیے. آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، آپ دیہات میں رہتے ہیں، کسی کالونی میں رہتے ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، تو ابھی سے آپ امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، کمیٹی کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل کے ان کی ذہن سازی کریں اور ان کو اس پر آمادہ کریں کہ ہماری مسجد میں جب اعتکاف ہو ایک مثالی اعتکاف ہونا چاہیے اور جس کا بھرپور ہماری آبادی کو فائدہ ہونا چاہیے اور وہ سنت کے مطابق اعتکاف ہونا چاہیے. تو اس کی آپ کوشش کریں انشاءاللہ. اعتکاف کے بعد پھر لیلۃ القدر، اعتکاف وہ بھی اعتکاف کے دوران ہی آتی ہے. تو لیلۃ القدر کی بڑی اہمیت ہے، بڑی احادیث ہیں، اور جو معتکف اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرے اور وہ رات عبادت میں گزارے. اور وہ زیادہ ہی مکان ہے کہ وہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہے، کیونکہ کئی ساری روایات وہ خاص 27ویں شب کے بارے میں آئی ہیں. باقی عمومی روایات ہیں وہ کہ ہر طاق رات میں امکان ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہو. تو جتنی طاق راتیں ہیں ان میں 27ویں رات کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ اس بارے میں روایات اسپیشل وہ موجود ہے اور اس میں غالب امکان ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہو. اور اس پہ باقاعدہ جو لیلۃ القدر میں قیام کرے اس کے اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش کی بشارت دی گئی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ 27ویں شب کو تراویح کا اختتام ہوتا ہے. اختتام تو ویسے ہوگا آخری روزے پہ، لیکن یہ باقاعدہ جو امام صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں مصلی تو قرآن پاک ختم ہوتا ہے 27ویں شب کو. تو 27ویں شب میں کئی جگہوں پر دیکھا ہے کہ امام صاحب کے لیے جو تراویح سنانے والے ہیں، مصلی سنانے والے ہیں، ان کے لیے وہ چندہ کیا جاتا ہے. تو وہ بہت سارا ٹائم نا وہ چندہ کرنے میں لگ جاتا ہے. اب جب کمیٹی والے چندہ کر رہے ہیں تو اب دوسرے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ آپس میں بات چیت کرنے لگ جائیں گے. آپ دیکھیں گے اچھا خاصا مسجد میں وہ شور و غل شروع ہو جاتا ہے اور اچھا خاصا ٹائم اس میں نکل جاتا ہے. میں نے دیکھا مسجد میں باقاعدہ وہ پہلے اکٹھا کرتے رہیں گے چندہ، اچھا جی ان کا اتنا چندہ آیا، اس کا اتنا آیا ہے، وہ کرتے رہیں گے، پھر پچھلا چندہ نکالیں گے کہ پچھلے سال کتنا ہوا تھا، اس سال کتنا ہوا ہے، پچھلے سال امام صاحب کو کتنا دیا، خطیب صاحب کو کتنا دیا، خادم صاحب کو کتنا دیا تھا، اور مصلی سنانے والے قاری صاحب کو کتنا دیا، اس دفعہ کتنا دینا ہے. پھر کمیٹی کا ایک اجلاس ہوتا ہے، وہ بیٹھ کے پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں. حالانکہ وہ اہم رات ہے اور مسجد میں بیٹھے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اعتکاف ہے. اب یہ ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے. تو جب وہ کمیٹی کے لوگ اس طرح کا ماحول بنا دیتے ہیں تو پھر سارے وہ گفتگو میں باتوں میں لگ جاتے ہیں. کچھ چند ایک ہوتے ہیں جو اٹھ کے سائڈ پہ اپنے نوافل پڑھنا شروع کر لے، باقی جو اکثریت ہے وہ اسی طرح مجمع کی شکل میں بیٹھی رہتی ہے. تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ یہ جو قیمتی وقت ہے اس کو بچایا جائے اور اس ایک چند دن قبل جو ہے وہ یہ مہم چلائی جائے اور وہ جو بھی پیسہ اکٹھا کرنا ہے، چندہ کرنا ہے، وہ پہلے سے سارا وہ ہو جائے تاکہ 27ویں شب میں جب قرآن پاک ختم ہو تو فوری جو کام ہے وہ مکمل ہو جائے اور اس کے بعد وہ سلسلہ اپنے عبادات کا وہ شروع ہو جائے. تو اس یوگ بھی آپ اپنے اپنے علاقے میں کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. پھر میں نے بعض جگہ یہ بھی دیکھا ہے کہ خاص لیلۃ القدر میں یعنی یہ خاص 27ویں شب میں وہ نعت خوانی رکھ دیتے ہیں مسجد کے اندر اور وہ نعت خوانوں کو اکٹھا کر لیا. اب وہ رات جو نعت خوانی چل رہی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے حوالے سے خاص ہمیں تعلیم دی ہے. آپ کا تو عام دنوں کے اندر جو قیام ہوتا تھا بخاری کی روایت کے مطابق اتنا طویل قیام ہوتا تھا کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے، بعض کا جو آگے پاؤں مبارک پھٹ جاتے تھے، خون بہنے لگتا تھا. جب عرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی تو شان و عظمت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلوں کے آپ کے صدقے میں گناہ معاف کر دیے. تو آپ کہتے ہیں میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو یہ عام ایام کے اندر آپ کی قیام کی کیفیت تھی. اور پھر جو رمضان پاک کا جو آخری عشرہ جب آتا تھا تو حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف روایت میں ہے کہ آپ کمر کس لیتے تھے اور بالکل یعنی آپ اس کے لیے مکمل تیار ہو جاتے تھے عبادت کے لیے. تو آپ کی جو مین عبادت تھی وہ قیام کی شکل میں ہوتی تھی اور قیام میں آپ قرآن پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے ہوئے زار و گزار رویا کرتے تھے.
ابو داؤد کی روایت ہے، نسائی میں روایت ہے، ترمذی میں روایت ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے جب قرآن پڑھتے تھے تو رونے کی وجہ سے چکی کے آٹا پیسنے جیسی آواز اور ہنڈیا کے ابلنے جیسی آواز وہ سنائی دیا کرتی تھی۔ اور واقعی اگر بندہ قرآن کو سمجھتا ہو اور وہ سمجھ کے اگر وہ پڑھے تو اس کے اوپر کی خاص کیفیت طاری ہوتی ہے اور خاص اس کو چاشنی اور لذت اور حلاوت وہ اس کو ہوتی ہے اور اس کا وہ خشوع حضور قرآن کی وجہ سے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے مقام آتے ہیں قرآن کے کہ آنسو سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہماری یہ چیزیں یہ کیفیت نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم قرآن سے دوری ہے ہماری، ہم نے اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی، باقی علوم و فنون کو اہمیت دی ہے اور وہ چیزیں ہمیں یاد ہیں اور حفظ ہیں، لیکن قرآن کے حوالے سے ہماری بہت زیادہ غفلت اور کمزوری ہے۔ تو لیلۃ القدر میں اور 27ویں شب میں اور دیگر جو اہم راتیں ہیں ان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح عبادت کی ہے اور جس طرح آپ نے تعلیم دی ہے اور باقاعدہ لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب، لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس نے اخلاص کے ساتھ کیا اور حصول ثواب کی خاطر کیا تو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو خاص لیلۃ القدر کے اندر قیام کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں۔ تو اب ہمارے ہاں یہ ہے وہ نعت خوانی شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس میں بلند آواز ہوتی ہے اور اس میں باقاعدہ ایکو جو ہے وہ کھولا جائے گا، آواز کو فل چھوڑ دیا جائے گا۔ تو مسجد والے جو ہیں ان کی عبادت میں تو خلل آ ہی رہا ہے، لیکن آس پاس جو گھروں والے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ یہ ایک روش چل پڑی ہے، اب اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے اور اس کو صحیح روش پہ لے کے آنا اور اس رات کے جو معمولات ہیں وہ سنت کے مطابق بجاوری کے لیے کوشش کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری اپنی ذمہ داری ہے نا۔ تو ہر ایک اس کے حوالے سے بھی کوشش کرے کہ یہ اب لیلۃ القدر ہے، 27ویں شب ہے، طاق راتیں ہیں، اس میں وہ نعت خوانی کے لیے آپ کے لیے عام ایام ہیں، لیکن یہاں مسجد کے اندر آپ اجتماعی شکل میں یہ نعت خوانی کریں گے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کی اونچی آواز اجازت نہیں دی صحابہ کو، فرمایا ایک دوسرے کو تکلیف مت دو، تو یہاں وہ تو اس وقت تو سپیکر نہیں تھے نا، وہ تو ویسے ہی کوئی نماز میں پڑھے گا نا، اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف فرمائے تو کتنا بھی زور لگا کے کوئی پڑھے گا، نہ صحابہ کی عادت تھی جس طرح ہمارے لوگ زور لگا کے پڑھتے ہیں، اپنا زور بھی پورا لگاتے ہیں اور مائک بھی بالکل منہ کے ساتھ لگاتے ہیں اور ادھر پھر آواز بھی فل چھوڑتے ہیں اور ایکو بھی کھولتے ہیں، تو پھر وہ جو ماحول بنتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہو کہ کیسا بنتا ہے، یعنی وہ مسجد میں وہ سنجیدگی والا اور پر اطمینان پر سکون ماحول نہیں رہتا، وہ عجیب ماحول وہاں بن جاتا ہے۔ بعض کا تو آواز اتنی شدید ہوتی ہے کہ سمجھدار آدمی جو ہے فطرت سلیمہ والا ہے وہ اذیت محسوس کرتا ہے اتنی تیز آواز سے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے حوالے سے کوشش کریں۔ اسی طرح شب معراج ہے، شب برات ہے، شب برات میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اجتماعی ذکر و نعت اور اجتماعی یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام میں قوموا لیلہ وصوموا نہارہ، دن کا روزہ رکھو اور رات کا قیام کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کا قبرستان میں جا کے دعا کرنا یہ بھی حدیث میں موجود ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اب یہ خاص رات اس لیے ہے کہ اس میں آپ اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کریں، آپ نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، اور نبی کریم علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے تسبیح حمد کی اور درود کی وہ آپ پڑھیں، لیکن انفرادی طور پر اپنی مناسب آواز میں آپ یہ چیزیں پڑھیں، اجتماعی طور پر ہلکا بنا کے بلند آواز سے ایسا نہ پڑھیں کہ جو انفرادی عبادت کرنے والے ہیں وہ اس سے تنگ دل ہوں اور ان کی عبادت میں خلل پیدا ہو۔ اور پھر گزشتہ درس میں نے تفصیلی اس پہ گفتگو کی تھی کہ پوری رات جاگنا، تو ایسے موقع بھی جو ساری رات جاگتے ہیں پھر فجر کی نماز ان کے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے،
ایک تعداد ہے وہ سرے سے پڑھتی نہیں ہے، جا کے سو جاتی ہے، اور ایک تعداد ہے اگر وہ پڑھتی ہے تو وہ نماز کے اندر ہی اونگ رہے ہوتے ہیں اور وہ گر رہے ہوتے ہیں، اس انداز سے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اب نفل عبادت اتنی دیر تک کرنا کہ جس کی وجہ سے فرض عبادت کے اندر خلل پیدا ہو، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور تمام مالک کی روایت میں ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو حضرت سلمان بن ابی حسمان انصاری رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے، تو پھر آپ صبح آپ بازار گئے دن کے کسی حصے میں، تو ان کے راستے میں ان کا گھر تھا، تو ان کی والدہ سے پوچھا، شفا نے پوچھا بھی تمہارا بیٹا سلمان وہ فجر کی نماز میں ہمیں نظر نہیں آیا، تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ رات کو عبادت کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، قیام کرتے رہے، جب فجر کا وقت ہوا تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ تو فرمایا کہ میرے نزدیک فجر کی نماز باجماعت پڑھنا یہ ساری رات نوافل اور قیام سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان تو اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اتنی دیر تک ہی بیداری ہو اور اتنی دیر تک جاگیں کہ آپ فجر کی نماز اچھے طریقے سے جیسا حکم ہے ویسے آپ ادا کر سکیں، سبحان اور جان بوجھ کے اتنی دیر تک جاگنا کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ میری فجر کی نماز میں ادا صحیح طرح نہیں کر سکوں گا یا نیند غالب آ سکے گی، اس سرے سے نماز ہی رہ جائے گی، جماعت نکل جائے گی، تو پھر شرط یہ آپ کا اتنی دیر تک نفلی عبادت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اب یہ جو مواقع ہیں ان میں یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ آپ اچھے کسی عالم دین کو بلائیں، شب معراج ہے، شب برات ہے، تو اس موقع کی مناسبت سے جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، جو ہدایات ہیں، ان سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، اور پھر عمومی طور پر جو لوگوں میں کوتاہیاں غفلت پائی جاتی ہے دینی حوالے سے، تو ان کے اندر احساس کو بیدار کیا جائے، ان کے اندر فکر آخرت کو ڈالا جائے، ان کو وعد و نصیحت کیا جائے اور ان کو توبہ پہ آمادہ کیا جائے۔ کوئی کسی گناہ میں، کوئی کسی گناہ میں ملوث ہے، توبہ پہ آمادہ کیا جائے تاکہ وہ آئندہ اپنی زندگی وہ شریعت کے مطابق گزارنے کا اپنے دل میں سچا ارادہ کرے۔ تو یہ شب معراج کا موقع ہو یا شب برات کا موقع ہو یا اس کے علاوہ میلاد کی محفل ہو یا 11ویں شریف کی محفل ہو، ان سارے مواقع پر یہ ضروری ہے کہ آپ کسی اچھے عالم کا انتخاب کریں اور وہ لوگوں کی صحیح تربیت کریں۔ باقی جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق جو عبادت ہے وہ لوگ اپنی اپنی عبادت کریں۔ تو یہ جو اجتماعی ہمارے ہاں چل پڑا نا سلسلہ کہ پہلے تلاوت ہو رہی ہے، پھر نعت خوانی ہو رہی ہے، اور پھر نعت خوانی ہو لمبی نعت خوانی ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد جب لوگ تھک جائیں، کوئی اٹھ کر جانے لگ جائیں، لوگوں کو نیند آنے لگ جائے، تو پھر وہ بیان کا اور وہ درس بیان کا اعلان کرتے ہیں کہ اب بلا تاخیر، یعنی بلا تاخیر اب بیان ہوگا۔ اتنی تاخیر کر لی ہے، اب بلا تاخیر کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں مسجد کے اندر کہ بلا تاخیر کہہ رہے ہیں۔ اتنی تاخیر تو آپ نے کر دی کہ تھکا دیا لوگوں کو، تو اب کہہ رہے ہیں کہ بلا تاخیر یہ شروع ہو رہا ہے جی بیان۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک اس وقت تک پڑھو جب تک طبیعت میں نشاط ہو، تو جب تم تھک جاؤ تو اب آرام کرو، اب وہ تلاوت چھوڑ دو، دوبارہ جب تک نشاط پیدا نہیں ہو جاتا تو اب تلاوت کو موقوف رکھو، کیونکہ تلاوت کرنے کا جو مین مقصد ہے نا وہ تو یہ ہے کہ ہم اسے ہدایت حاصل کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں، اپنے اندر خوف و خشیت اور تقوی پیدا کریں، اور اس میں جو ہمارے لیے احکام آئے ہیں ان کو سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہوں، اور قرآن پاک کے ذریعے سے اپنے اندر خشوع اور خضوع کو ہم بڑھائیں۔ تو قرآن کا اصل مقصد تو یہ ہے نا، اس لیے فرمایا کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن کو ختم کر لیا تو اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، ابو داؤد کی روایت۔ تو مقصد کیا ہے؟ اب 3 دن سے پہلے قرآن پاک ختم کرنے سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ قرآن کا فہم نہیں ہو سکتا، تو اصل مقصد اس کا فہم ہے۔ تو اب ہمارے ہم کیا ہوتا ہے کہ وہ فہم کا تو بالکل اس کو تو بالکل ہی ہم نے وہ چھوڑ ہی دیا نا، کہ اس کی کوئی شکل رکھی نہیں ہے کہ ہمیں کچھ اس کا فہم بھی ہو۔ تو
تو اب یہ اتنی لمبی نعت خوانی، تو جس سے میں نے بتایا کہ فجر کی نماز کا مسئلہ بن گیا، دیگر جو لوگ ساتھ والے ان کی عبادت میں خلل پیدا ہو رہا ہے، اور پھر عالم دین موجود تھا دین سکھانے کے لیے، تو آپ نے کو اتنا لیٹ کر دیا کہ اب لوگ سننے کے لیے تیار نہیں، لوگوں کو تاہٹ محسوس کرنے لگے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ شرعی لحاظ سے یہ کیسا عمل ہے؟ ہمارے جتنے بھی مواقع ہیں دین سکھانے کے، وہ سارے ہم نے ان کو الگ کر کے اس کی جگہ پہ ہم نے نعت خوانی کو رکھا ہے۔ پھر نعت خوانی کے اندر جو اشعار ہے وہ غلط ہوتے ہیں، پڑھنے والے جو ہیں ان کا صحیح لوگوں کا انتخاب نہیں ہوتا، اور پھر وہی آواز تیز ہوتی ہے، ساؤنڈ پورا کھولا جاتا ہے، منہ بالکل وہ قریب کر لیتے ہیں۔ تو یہ شریعت اس طرح کی نعت خوانی کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اصل دین جو ہے وہ سیکھنا چھوڑ دیں اور اصل دین سے آپ غافل ہو جائیں، اور ادھر آپ کی توجہ نہ ہو، اور دین سے آپ سے کوئی دلچسپی نہ ہو، عبادت سے کوئی ذوق شوق نہ ہو، تو صرف آپ نعت خوانی کر رہے ہیں بس۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی سچا دیندار ہو تو وہ صرف نعت خوانی کی اس کے شوق ذوق ہو، باقی اس کا جو دین ہے، دین سیکھنے کا، دین پھیلانے کا، سکھانے کا، لوگوں کو دین لانے کا، اس کو کوئی ذوق شوق ہی نہ ہو۔ تو یہ اسلامی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مساجد کے اندر کوشش کریں کہ ذہن سازی کر کے لوگوں کو اس طرف لے کر آئیں۔ ظاہر ہے کہ ایک عرصے سے جہاں کا ماحول چلا آ رہا ہے تو بدلنا آسان تو نہیں ہوتا، تو ہم یہی چیزیں دیکھ کر یار یہ بڑا مشکل ہے، یار لوگ نہیں مانتے، تو ہم پھر یہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اس پہ وہ باقاعدہ پھر اس کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ دیکھیں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے تو کیا دین کا کام کرنے میں، دعوت دین دینے میں کیا ان کو مشکل پیش نہیں آئی؟ یا مشکل پیش ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا، یار نہیں لوگ نہیں مانتے؟ نوح علیہ السلام کتنی دیر ٹھہرے ہیں اپنی قوم کے اندر؟ 950 سال اپنی قوم میں آپ ٹھہرے ہیں، اور آپ کی دعوت کا، تبلیغ کا جو عرصہ ہے وہ تقریباً سارے انبیاء سے زیادہ ہے۔ لیکن سورہ نوح ذرا پڑھ کر دیکھ لیں، سورہ ہود کے اندر بھی ہے، دیگر جگہوں پر بھی ہے، لیکن سورہ نوح 2 رکوع کی ذرا یہ آپ اس کا ترجمہ ذرا پڑھ کے دیکھ لیں۔ ہر ایک یہ کوشش کرے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہر زبان میں تراجم موجود ہیں، آپ میں سے ہر ایک اس کو پڑھے جس میں کہہ رہا ہوں۔ سورہ نوح 2 رکوع کی جیسے میں ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو کفار تھے اس زمانے کے، تو ان کا آپ کے ساتھ رویہ کیا تھا، گفتگو میں ان کا کیا رویہ تھا، اور پھر دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کتنا حوصلہ ہے، کتنی برداشت ہے، کتنا ان کا حلم ہے، اور کتنی استقامت ہے۔ یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ ہم ایک دفعہ دعوت دیتے ہیں، نہیں مانتا تو کہتے ہیں یار چھوڑو یار یہ نہیں مانتا، جبکہ ان کا دیکھیں وہ 9.5 سال اپنی قوم میں ٹھہرے ہیں، اور قوم بھی انتہا درجے کی وہ بد زبان، اور ان کا رویہ انتہائی برا تھا، اور وہ سخت کلامی کرتے تھے اور بد زبانی کرتے تھے، لیکن آپ الحمدللہ اتنی استقامت کے ساتھ آپ نے اتنا طویل عرصہ آپ نے دعوت جاری رکھی، اور پھر جب دیکھا بھی اب ان کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہی، اللہ کی طرف سے بھی ان کو علم دیا گیا اس بات کا کہ اب ان میں کوئی خیر نہیں ہے، آگے ان کی نظروں میں بھی پیدا ہوں گے تو کافر ہی پیدا ہوں گے، کوئی اب خیر ان کے اندر نہیں ہے۔ پھر آپ نے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اب ان سب کو تہس نہس کر دیں، کیونکہ اب یہ اگر پیدا بھی جنیں گے بھی تو وہ بھی کافر اور فاجر ہی جنیں گے۔ تو آپ یہ پڑھیں ذرا تاکہ تھوڑا آپ کو اندازہ ہو کہ انبیاء علیہ السلام کو کتنی مشکلات آئیں۔ قرآن میں جا بجا اللہ رب العالمین نے پہلے انبیاء علیہ السلام کی تکلیفوں کا ذکر کر کے نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ اے میرے حبیب، یہ تکلیف دین کی راہ میں صرف آپ کو ہی نہیں آئی ہے، آپ سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آئی ہے، اسماعیل علیہ السلام کو بھی آئی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی آئی ہے، شعیب علیہ السلام کو بھی آئی ہے، لوط علیہ السلام کو بھی یہ تکلیف آئی ہے، صالح علیہ السلام کو بھی آئی ہے، اور سارے ہر کے پیغمبروں کے اللہ نے آپ کو تسلی دی ہے کہ اگر مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا ہے، اگر تکذیب ہو رہی ہے تو ہر نبی کو جھٹلایا گیا ہے، اگر یہ جادوگر اور آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں تو ہر نبی کو جادوگر اور مجنون کہا گیا ہے۔ یہ قرآن میں تصریح موجود ہے، میں وقت کی کمی کی وجہ سے ان آیات کو نہیں پڑھ رہا، لیکن ان کا مفہوم آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ سبحان۔ تو ہمارے اندر کیا ہے کہ کمزوری یہ ہے کہ بس ایک دفعہ کہا تو بس اس کے بعد کہتے نہیں، بس یہ نہیں مانتا۔ مانے یا نہ مانے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے،
ہمارا کام ہے پہنچانا. سبحان اللہ. ہاں ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہم آخر دم تک جب تک زندگی ہے دعوت نہ چھوڑیں, لگے رہے اصلاح کی کوشش کرتے رہے. تو آپ نے مختلف واقعات کتابوں میں پڑھے ہوں گے. چونٹی تھی وہ چڑھ رہی تھی اور وہ محمود غزنوی نے دیکھا یہ چونٹی بار بار چڑھ رہی ہے تو وہ آخر چڑھنے میں کامیاب ہوگی گر کے. تو اس نے کہا بھی اگر یہ کامیاب ہو گیا تو میں بھی دوبارہ حملہ کرتا ہوں. یہ 16 حملے تو کر لی, اب 17واں بھی کرتا ہوں تو کامیاب ہو گیا. تو یہ عقل بھی اس بات کو مانتی ہے نا کہ ایک کام آپ نے ایک دفعہ کیا ہے تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے, دوسری دفعہ کریں تیسری دفعہ کریں. تو دعوت کا کام چھوڑنا نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کو ہم سے زیادہ تکلیفیں آئی. اگر آپ کہیں کہ بغیر تکلیف کے یہ کام ہو جائے تو یہ ناممکن ہے. آپ کہیں یہ ماحول نہیں ہے تو وہ ماحول کبھی بھی نہیں آئے گا. پھر بھی یہ ماحول نہیں ہے اگر دعوت دینے کا تو پھر کون سا ماحول آئے گا؟ جب اچھا ماحول ہو جائے گا, صاف ستھرا ماحول ہو جائے گا, ٹھیک ہے, لوگ نیک ہو جائیں گے, پھر ماحول ہوگا. وہ بھی جتنا بگڑا ہوا ماحول ہے اور جتنا وہ مشکلات ہیں وہی اتنا زیادہ وہ ضرورت ہے وہاں پر دین کی دعوت دینے کی, اتنی زیادہ ضرورت ہے. نہ یہ کہ آپ اتنے غافل ہو جائیں بھی نہیں کہ ماحول ساتھ نہیں دے رہا, بہت بڑا مشکل ماحول ہے. تو یہ ہمارے اس حوالے سے یہ کمی اور کوتاہی ہے. تو اس حوالے سے ہر شخص جو یہاں موجود ہے, آپ سن رہے ہیں, آپ اپنا ذہن بنا لیں. مساجد کے اندر وہ جو ہماری عبادات ہو رہی ہیں ان میں جہاں جہاں کوئی خامی ہے اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. اور ہمارے اپنے اندر جو اس حوالے سے کوتاہی غفلت ہے اس کو ہم دور کریں, ٹھیک ہے. اور اپنے علاقے کے اندر باقاعدہ دعوت دین کا کام کریں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں وہ درس شروع کریں. ریاض الصالحین امام نووی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتاب, انہوں نے صحیح احادیث کو جمع کیا ہے, جس میں شروع کے اندر تو انہوں نے وہ تقویٰ اور دین کی راہ میں آنے والی آزمائش اور اس طرح کی انہوں نے باتوں کا ذکر کیا. پھر آگے چل کے انہوں نے جو شب و روز کے معمولات ہیں ان کا ذکر کیا. کھانے کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کی جو ہدایات ہیں اور آپ کا جو طریقہ ہے وہ سارا تفصیل سے بیان کیا. پانی پینے کا آپ کا جو طریقہ اور تعلیمات ہیں ان کو بیان کیا. سونے کا طریقہ اور سونے کے بارے میں, پھر اٹھنے کے بارے میں, بازار کے اندر چلنے کے بارے میں, اور کپڑے پہننے کے بارے میں, گھر کے اندر جانے, گھر سے باہر نکلنے, اور دیگر بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, اور اس طرح نماز سے متعلق, روزے سے متعلق, اور ہمارے جو عام معمولات ہیں شب و روز کے ان سے متعلق انہوں نے ساری احادیث جمع کر دی. اب تھوڑی سی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر پہلے تو یہ کتاب خرید لیں, ریاض الصالحین, ٹھیک ہے. صدیق حلاری صاحب کا ترجمہ لے لیں, اور اچھا ترجمہ ہے. تو اپنے گھر میں آپ کسی کی ڈیوٹی لگا لیں, کبھی خود درس دیں, کبھی گھر میں کوئی خاتون بھی دے سکتی ہیں جو محارم ہیں, والدہ ہے, بہن ہے, تو وہ درس دے, کبھی بیٹا درس دے. یہ اس طرح گھر کے اندر کوئی 7 منٹ 10 منٹ کچھ نکال لیں, اس میں آپ اپنے موبائل وغیرہ ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیں, اور ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ذرا موقوف کر دیں. ٹی وی شی وی ہے ان کو بھی بند کریں, اور پرسکون ماحول ہو, اور 10 منٹ تقریباً کم از کم آپ بیٹھ کے, اور شروع میں اگر 10 منٹ مشکل لگ رہا ہے تو آپ 5 منٹ کر لیں. تو جو بھی درس دینا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے اس کو ذرا پڑھ لے, تاکہ پڑھتے ہوئے پھر وہ الفاظ آگے پیچھے نہ ہوں. اور اس میں کوئی ایسی بات ہے جو پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر گھر میں کوئی ایسا فرد ہے اسے وہ رہنمائی لے لیں کہ بھی, یا ڈسکس کر لیں کسی سے کہ بھی یہ بات کس طرح ہے, تاکہ وہ درس جو ہے نا کہ روانی کے ساتھ ہو سکے. تو وہ درس جو ہے نا وہ باقاعدہ گھر میں ہو. انشاءاللہ وہ جو درس ہوگا نا تو ایک تو اس کی برکات ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں بھی وہ دین سکھایا جا رہا ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے, تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. باقاعدہ فرشتے جو ہے ایسی جگہ وہ محفل کو وہ گھیر لیتے ہیں, یہ باقاعدہ تفصیل حدیث میں موجود ہے. دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کے جو بچے ہیں جو بالکل نا وہ بہت ساری چیزوں سے غافل ہیں, اور آپ خود بھی ہو سکتا ہے غافل ہو, تو جب آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو وہ چیزیں وہ یاد آ جائیں گی, بچوں کو وہ چیزیں یاد ہو جائیں گی, چھوٹوں کو بچوں کو پتہ چلے گا. مثال کے طور پہ کھانے کے آداب ہیں, تو آپ نے کھانے کے آداب کا درس دیا, تو اب وہ جتنی باتیں آپ نے پڑھی ہیں پھر اس کو آپ عمل میں لے کر آئیں. تو اس طرح جب سارے بیٹھیں گے کھانا کھائیں گے تو پھر اس میں بھی چاہیں تو آپ وہ کھانے سے متعلقہ جو آپ نے باتیں پڑھی ہیں آپ وہ کسی نہ کسی شکل میں آپ ان کو رپیٹ کر سکتے ہیں, دہرا سکتے ہیں, تاکہ وہ چیزیں ہمیں یاد ہو جائیں اچھی طرح سے. تو اس طرح وہ آپ کے گھر میں وہ کھانا وہ سنت کے مطابق شروع ہو جائے, پانی پینا سنت کے مطابق شروع ہو جائے. پھر سونے سے متعلقہ, جاگنے سے متعلقہ جو حدیث ہیں ان کا درس ہوگا, تو آپ کا سونا جاگنا وہ سنت کے مطابق آپ کر لیں. اس طرح انشاءاللہ
آپ کے ذمہ جو اپنے بچوں کی تربیت لازم ہے، اور حکم ہے کہ اہل ایمان اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو انشاءاللہ وہ ماحول گھر کے اندر وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے لیے اپنے بچوں کی تربیت وہ آسان اور سہل ہو جائے گی، اور آپ کے لیے خود بھی بہت ساری جو معلومات ہیں آپ کے لیے وہ بڑھے گی، اور آپ کے لیے خود صراط مستقیم پہ چلنا وہ سہل ہوگا۔ تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، دوسروں کو دعوت دینا یہ اس میں تو مشکل ہے کہ پتہ نہیں وہ کیسے ہمارے ساتھ سلوک کرے گا، کیسے پیش آئے گا، تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے آغاز کریں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قرآن میں آیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو جب یہ آیتیں اتری تھی تو نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر میں جمع کر کے اور آپ نے ان کو کھانا پیش کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے وہ جو اللہ کا حکم تھا ان کو سنایا۔ تو آپ اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر کے خاص اپنے افراد ہیں تو ان کو درس دینا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف سستی یا غفلت ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ جب گھروں میں جاتے ہیں تو گھروں میں جا کے آپ اہتمام کریں، پھر گھر میں اگر ایسا فرد میسر ہے دین سازی کر کے اس کو تیار کر دیں تو باقاعدہ وہ درس کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو اس کے لیے ریاض الصالحین بہت موزوں اور مناسب کتاب ہے، کیونکہ عام فہم ہے، سہل ہے، اور وہ چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی باقاعدہ کوئی عالم ہے تو وہ قرآن کا درس بھی دے سکتا ہے، وہ جو مناسب سمجھے گھر کے ماحول کے لحاظ سے وہ دے سکتا ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ کتاب زیادہ وہ بہتر رہے گی۔ تو ریاض الصالحین یہ کتاب باقاعدہ خرید لیں اور اس کا گھر میں درس شروع کر دیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ آفس میں کام کرتے ہیں، وہاں اگر وہ 5-7 منٹ کوئی درس کی صورت ممکن ہے تو وہاں بھی اس کا آغاز کر دیں۔ آپ کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، وہاں آپ کے ساتھی ہیں، وہاں کوئی ایسی صورت ممکن ہے تو وہاں بھی شروع کر لیں۔ اس طرح جہاں جہاں ممکن ہے، آپ کے گھر کے قریب مسجد ہے اور وہاں آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہاں اگر باقاعدہ درس نہیں ہو رہا تو آپ وہاں کسی نماز کے اندر وہ درس شروع کر لیں، ٹھیک ہے، اور اپنے ساتھیوں کو اپنے دوستوں کو آپ لے کر جائیں مسجد میں تاکہ وہ آپ کے ذریعے سے نمازی بھی بنیں اور پھر ان کو درس میں بھی بٹھائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں موت قبول ہے تو اس میں یہ چیز داخل ہے، یہ نہیں کہ موت قبول ہے بس، اور مطلب موت کیسے قبول ہے؟ موت قبول کا مطلب تو یہ ہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، آپ کا جو حکم ہے اور آپ کی جو ارشادات ہیں اور آپ جو چاہتے ہیں اور آپ کی جو خواہش ہے، بس میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ جب مجھے موت بھی آ جائے تو مجھے یہ بھی قبول ہے، یہ مطلب ہے نا۔ تو ہم تو صرف زبان سے نعرہ لگا رہے ہیں، اس کا مفہوم بھی نہیں سمجھ رہے کہ بھی اس کا مطلب کیا ہے۔ جب مطلب ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر اس راہ پہ کیسے چلیں گے؟ ہم یہ سمجھیں کہ بس وہ نعت خوانی کر لی ہے اسپیکر کھول کے اور زور شور سے، اور پھر لنگر کھا لیا ہے، بس پیسے سمیٹ لیے ہیں، بس یہ غلامی رسول بس یہی تھی، بس یہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ معاشرے کو چینج کرنا، بدلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ خود بخود نہیں بدلے گا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے، فہم دیا ہے، صلاحیت دی ہے، لیاقت دی ہے اور اس کو تندرستی دی ہے، سب کچھ وہ ساری نعمتیں دی ہیں، پھر بھی اگر وہ دعوت دین کا کام نہیں کرتا اور اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی بھی اور جواب طلبی بھی ہوگی، وہاں پر کیا جواب ہوگا؟ تو نبی کے دین سے، نبی کی تعلیمات سے، نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے، اپنے رب سے وہ وفا کریں، وہ وفاداری کریں، اور وفاداری وہ یہی ہے کہ جو ان کی چاہت ہے اور جو ان کا مطالبہ ہے اور جو ان کے احکام ہیں اور تعلیمات ہیں اور جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم وہ ویسا ہی کریں اور ویسے ہی بنیں۔ تو اللہ سے ہمیں کیسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ ویسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم خود دین کے عامل ہوں اور آگے دین پھیلائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرف ہم سب لوگ جو ہے نا وہ متوجہ ہوں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے گھریلو معاملات بھی بہتر ہوں گے، آپ کے حلال روزی میں بھی مزید برکت ہوگی، اور بہت سارے آپ کے الجھے ہوئے مسائل انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ بہتر ہو جائیں گے۔ تو گھر میں جو بھی جھگڑا ہو، خاندان میں جو جھگڑا ہے، آپ کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، شریعت کا جو حکم ہے، کیونکہ آپ نے اپنے رب کو، اپنے نبی کو آپ نے حاکم مانا ہے، اور نبی کو حاکم ماننا، نبی کے فیصلے کو ماننا یہ صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ بھی آپ کوشش کریں کہ جو گھر کے اندر جھگڑا ہو جائے
یا خاندان میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اپنی قوم میں جھگڑا ہو گیا ہے، تو کوشش کریں اگر آپ کا اپنا معاملہ ہے تو فوراً شریعت کی طرف رجوع کریں، اور اگر دیگر رشتہ داروں کا معاملہ ہے تو ان کو بھی سمجھائیں اور اس پہ آمادہ کریں کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے بس اس کے مطابق وہ معاملہ اپنا نپٹا لیں بس، اور اس کو طول نہ دیں۔ جتنا وہ جھگڑا لمبا ہو جاتا ہے اتنے دل کے اندر وہ نفرتیں اور آپس کے اندر جو بغض ہے، کینہ ہے، وہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ دل کے اندر حسد پھر پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ آگے بہت ساری برائیاں اور فسادات اسے جنم لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں اگر ہم پورے کے پورے مخلص ہو جائیں نا اپنے دین کے ساتھ، اللہ رسول کے ساتھ پورے وفادار ہم بن جائیں، تو ایک بہترین اور خوشگوار انقلاب ہماری اپنے ذات میں، گھر میں، ہمارے اپنے ماحول میں، اپنی سوسائٹی میں وہ آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں آپ کی باقی ذمہ داریاں ہیں آپ پوری کرتے ہیں نا، تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ جیسے آپ غافل ہیں، اس کو بھی اپنی ذمہ داری کے طور پر لیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ دین سیکھنا ہے یا دین کی دعوت دینی ہے تو آپ کا یہ میرا فلاں کام تھا، تو آج میرا فلاں کام تھا، آج میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جب تک وہ کام ہے اس وقت تک یہ کام آپ کی نظروں میں یہ کام نہیں ہے اتنا اہم، یہ سب سے یعنی نچلے درجے کا کام ہے۔ جب اوپر والے جو اہم کام ہیں ان سے آپ فارغ ہوں گے تو پھر آپ یہ نچلے درجے والا کام کریں گے۔ تو آپ مجھے ایمان سے بتائیں کہ یہ دین سیکھنا یا دین سکھانا اور دین پہ چلنا اور دین کی دعوت دینا، یہ جو دین کا کام ہے تو کیا یہ سب سے نچلا کام ہے؟ لیکن ہم تو اسی لیے سمجھتے ہیں نا، جس کو بھی کوئی بات کہیں تو وہ کہتا ہے بھی بس میری یہ مصروفیت تھی، میری یہ مصروفیت۔ اور یہ المیہ ہے کہ وہ لوگ ایک وہ تعداد ہے کہ جو لوگوں کی رہنما بن گئی ہے، اور ان کو خود بیچاروں کو دین سیکھنے کی حاجت ہے، تو ان کو جب بھی کہا جاتا ہے بھی آپ اس میں آئیں، اس میں شریک ہوں، آپ یہ سنیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو ہماری آج وہاں ہم جا رہے ہیں، ہم ادھر جا رہے ہیں، ہماری آج وہاں پر پروگرام ہے، ادھر پروگرام ہے۔ اب وہ اپنے پروگرام ہی کر رہے ہیں، ان کو اپنی اصلاح سے کوئی غرض نہیں۔ جب اپنی اصلاح نہیں ہے، اپنے پاس علم نہیں ہے، تو آگے انہوں نے کیا پھیلانا ہے؟ اچھا، آپ کے آخری بات یہ، آپ کے علاقے میں، آپ کی مسجد میں یا آپ کے گھر میں یا آپ کے خاندان میں یا آپ کے آس پاس یا جہاں آپ کا اختیار ہے محفل ہو، ہاں وہ میلاد کی محفل ہے، ہاں وہ 11ویں کی محفل ہے، یا کوئی بھی کسی بھی عنوان سے وہ جو ہے وہ محفل اگر وہ موسوم ہے، آپ اس میں کوشش کر کے تو صحیح آدمی کا انتخاب کروائیں، کیونکہ یہ بڑا بگاڑ معاشرے کے اندر آیا ہے۔ تو کم علم لوگ جن کو علم نہیں اور پھر دین کا احساس نہیں، تو وہ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو کوئی بھی احساس بیدار نہیں کرتے، کوئی فکر نہیں دلاتے، مقصد زندگی کی طرف توجہ نہیں دلاتے، تو ظاہر سے لوگ پھر اور مزید غافل ہو جاتے ہیں ان کی باتیں سن کر، کیونکہ وہ باتیں ان کی خوش کن ہوتی ہیں، وہ جنت کے ٹکٹ دے کے چلے جاتے ہیں پیسے لے کے۔ تو یہ بھی ایک اہم کام ہے کہ اگر آپ اپنی مسجد کے اندر جو پروگرام ہو رہا ہے، اگر کسی آپ صحیح آدمی کا آپ انتخاب کریں اور کروائیں اور صحیح آدمی کو بلائیں، بڑا عالم نہیں ہے لیکن کم از کم اس کو مناسب علم ہو، دین کا درد ہو اس کو اور دین کا احساس ہو، اور وہ باقاعدہ عملی طور پر دین کا مبلغ ہو، اس کو آپ بلائیں۔ وہ جو بات کرے گا نا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا دین سے لگاؤ ہے، دلچسپی ہے، وہ اصلاح کی بات کرے گا، ہدایت کی بات کرے گا، تو اس سے جتنے لوگ سنیں گے انشاءاللہ ارتداد ہوگی جو اس سے بیان سے متاثر ہو کر رائے راست پہ آئے گی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص ہے تو اس کا بیان سن کے بجائے ہدایت کی طرف آنے کے اور لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہر لحاظ سے اصلاح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو صالحین کا طریقہ یہ تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صالحین کے طریقے پر چلا۔ تو صالحین کا طریقہ ہے سنت کو عام کرنے کا طریقہ، صالحین کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنے کا طریقہ، صالحین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کام جو خلاف سنت رائج ہو گئے ہیں، جن کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، ان کو مٹانے کا طریقہ، یہ ہے صالحین کا طریقہ۔ اور جتنے بھی اولیاء کرام آئے انہوں نے بتایا کیا کام کیا، یہی کام کیا نا، دین کو پھیلایا ہے، غلط باتوں کی اصلاح کی ہے، غلط باتوں کو انہوں نے ختم کیا ہے اور سنت کو پھیلایا ہے، سنتوں کو عام کیا ہے، یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو دعا مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں نام یا بندوں کے راستے پر چلا، تو یوں ہی انبیاء کا تصور آئے تو فوراً دعوت دین کا تصور آنا چاہیے کہ یہ بنیادی کام انبیاء کا دعوت دین ہے، جو ساری زندگی اول تاخر وہ دعوت دین کا کام کرتے ہیں۔ صدیقین کا تصور آئے تو فوراً ذہن میں آئے کہ جو اللہ کی سچائی کا راستہ ہے، زبان کی سچائی، آنکھوں کی سچائی، کانوں کی، ہاتھ پاؤں کی سچائی،
وعدوں کی سچائی اور فیصلوں کی سچائی اور گواہیوں کی سچائی اور وعدوں کی سچائی، عہدوں کی سچائی، ہر لحاظ سے سچائی، عقیدے میں سچائی، قول میں سچائی، جو سچائی کا راستہ ہے، کامل سچائی کا راستہ، تو صدیقین کا سچائی کا راستہ اس پہ چلا۔ اور شہداء جو دین کے غلبے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، یہاں تک کہ غلبہ دین کی خاطر جب جان کی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے تو جان کی قربانی بھی دے دیتے ہیں۔ ان کا جو راستہ ہے ہم ان کے راستے پہ چلا۔ اور صالحین کا راستہ کہ جو معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں اور سنتوں کو پھیلاتے ہیں اور ہر کام سنت کے مطابق کرتے ہیں، اور جو خلاف سنت چیزیں رائج ہو گئی ان کو وہ مٹاتے ہیں اور سنت کا احیاء کرتے ہیں، احیاء سنت اور اتباع سنت۔ تو یہ جو راستہ ہے نا صالحین کا، اس راستے پہ ہمیں چلا۔ تو جب یہ دعا مانگے تو اجمالی طور پر یہ تصور بھی ساتھ ساتھ دل میں آنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا۔ پھر جس راستے کو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اب اس راستے پہ چلنے میں آپ کو رکاوٹ کیا ہے؟ عملی طور پر بھی کیوں نہیں چلتے آپ؟ اگر آپ عملی طور پہ نہیں چل رہے، صرف زبان سے ہی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ رسمی طور پہ ایک لاشعوری طور پر ایک بات کہہ رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں اللہ کی بات کا، اور نہ وہ طلب ہے آپ کے اندر اس کی، یعنی اس چیز سے تو آپ جی چھڑا رہے ہیں، جان چھڑا رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں یا اللہ اس راستے پہ چلو۔ یہ تو عجیب بات ہے کہ وہ عمل سے تو آپ جان چھڑائیں، کترائیں اور جی چرائیں اور کہیں کہ یا اللہ میں اس راستے پہ چلا۔ تو جس راستے کی دعا مانگ رہے ہیں اس کے لیے پھر عملی کوشش بھی کریں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے۔